تو سجائی گئی ہے۔ محترم حضرات، یوں تو سرکار غریب نواز خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے پہلے سرزمین ہندوستان پر مسلمانوں کی آمد ہو چکی تھی، اور صرف مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی اس روئے زمین پر یعنی سرزمین ہندوستان پر تشریف لا چکے تھے، جس میں حضرت سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی، یہ غریب نواز سے پہلے کے بزرگ ہیں، ان کے والد حضرت سید سالار صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ غریب نواز سے پہلے کے بزرگ ہیں، اور اس سرزمین بنارس کے اندر ہم لوگوں کے علاقے میں حضرت سید فخر الدین علوی رحمت اللہ علیہ، حضرت افضل ملک علوی رحمت اللہ علیہ، یہ جو بزرگان دین ہیں یہ سب بھی خواجہ غریب نواز کے پہلے کے۔ کیا پتا چلا؟ اولیاء اللہ کی آمد ہو چکی تھی یہاں، ان کے تبلیغ کے ذریعے ہندوستان میں مسلمان بھی تھے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ غریب نواز سے پہلے یا مسلمان نہیں تھے، مگر یہ سارے ولی اللہ جو اس ہندوستان کی سرزمین پر آئے خود سے آئے، اپنے سے آئے، اپنے طور پر انہوں نے جس علاقے میں چاہا اسلام کی تبلیغ کی، سب کے آنے میں اور غریب نواز کے آنے میں فرق ہے۔ سارے اولیاء اللہ جو آئے یا بادشاہ وقت آئے وہ سب اپنے سے آئے، غریب نواز کو کیوں سارے لوگوں کے درمیان میں الگ رکھا گیا؟ جو نام ان کا ہے وہ کسی اور کا نہیں، جو ذکر ان کا ہے وہ کسی اور کا نہیں، جو تذکرہ ان کا ہے وہ کسی اور کا نہیں، جو بلندی ان کو ہے وہ کسی اور کو نہیں، جو مقام انہیں ملا وہ کسی اور کو نہیں، جو رتبہ انہیں ملا وہ کسی اور کو نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سارے آنے والے خود سے آ رہے ہیں، غریب نواز رسول اللہ کے بھیجے سے آ رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز خود سے نہیں آئے، انہیں رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور جو بھیجا جائے اس کے آنے میں جو خود سے آئے اس کے آنے میں بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی دھرتی پر جب یہ بات آتی ہے کہ اسلام کا پودا کس نے لگایا، اسلام کی ترقی کس کے ذریعے سے ہوئی، تو ہر عام ذہن کے اندر حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز کا نام آتا ہے، اور بزرگوں کے بارے میں انہیں پتہ بھی نہیں ہے اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ہندوستان کے راجہ ہیں، ہندوستان کے راجہ ہیں۔ اچھا بتاؤ ایک بات، یہ ابھی آپ کے دل کے واسطے یہ بات کہہ دے رہا ہوں، ابھی اپنے میں سیرت غریب نواز ہی پر میں آج بیان کروں گا۔ جب ہم اور آپ کتابیں پڑھتے ہیں یا بیٹھ کر کے دوستوں میں تذکرہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہندوستان میں ایک بہت بڑا شہنشاہ گزرا تھا، شہنشاہ گزرا تھا جس کا نام اکبر تھا۔ ہم اکبر کی بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اکبر تھا، بادشاہ تھا۔ ہم شاہ جہاں کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں شاہ جہاں ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ تھا۔ حتیٰ کہ ہم حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے بادشاہ
یعنی ہم جس بھی بادشاہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں بادشاہ تھا، یہاں تک کہ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا ذکر ہم کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ہمارا ملک 100 سال تک جو ہے غلام تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی۔ آج ہم جب اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں اس جمہوری نظام کا سب سے پہلا وزیر اعظم فلاں تھا، اس کے بعد فلاں وزیر اعظم تھا، اس کے بعد وہ وزیر اعظم تھا، وہ راشٹرپتی تھا، یعنی جو آیا آ کر کے چلا گیا اس میں ہم تھا لگاتے ہیں۔ مگر غریب نواز کی شان دیکھو، ہم یہ کہتے ہیں وہ کل بھی راجا تھے، آج بھی راجا ہے، قیامت تک راجا رہیں گے، سب میں تھا لگا، مگر اجمیر کے خواجہ میں آج بھی ہے لگا ہوا۔ سب یہی کہتے ہیں غریب نواز ہندوستان کے راجا ہے، غریب نواز ہندوستان کے راجا ہے، کوئی تھا نہیں کہتا۔ سرکار غریب نواز کی ولادت، آپ کی پیدائش 14 رجب المرجب، یہی مہینہ ہے، اسی مہینے میں وصال بھی ہے اور اسی مہینے میں ولادت بھی ہے۔ 14 رجب سن 530 ہجری خراسان کے علاقے میں سنجر نامی گاؤں کے اندر قصبے میں حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری اجمیری، حضرت سیدنا غیاث الدین حسن سنجری کے گھر میں پیدا ہوئی۔ تاریخ نوٹ کر لو، 14 رجب سن 530 ہجری، سرکار غریب نواز کی ولادت باسعادت۔ سرکار غریب نواز پیدا ہوئے، آپ کا نام محمد حسن رکھا گیا۔ سرکار غریب نواز کا نام معین الدین نہیں ہے، معین الدین یہ تو خطاب رسول پاک نے اپنے روزے پر حضرت غریب نواز کو عطا کیا، سبحان اللہ۔ ان کا نام ہے محمد حسن۔ سرکار غریب نواز کا نام کیا ہے بولو ذرا؟ محمد حسن۔ محمد حسن، ان کے والد کا نام ہے غیاث الدین حسن اور ان کا نام ہے معین الدین حسن۔ حضرت سیدی سرکار غریب نواز یہ سرکار غوث اعظم کی طرح نجیب الطرفین سید الطرفین ہیں، یعنی حسینی اور حسنی سید ہے۔ ان کے والد گرامی حضرت غیاث الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ کا شجرہ حضرت سرکار امام حسین سے ملتا ہے اور ان کی والدہ حضرت بی بی ماہ نور کا شجرہ سرکار امام حسن سے جا کر کے ملتا ہے۔ ننیحال کی طرف سے غریب نواز حسنی ہے، ددیحال کی طرف سے غریب نواز حسینی ہے۔ پتہ یہ چلا میرے سرکار غریب نواز کوئی عام انسان کا نام نہیں ہے، سرکار غریب نواز آل رسول ہے اور حسنی حسینی سید، سبحان اللہ، حسنی حسینی سید۔ اور سرکار غریب نواز کی والدہ بی بی ماہ نور فرماتی ہے کہ جب محمد حسن میرے شکم میں آیا، جب یہ کمیٹی کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھائی محلے میں کسی کے ہاں انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کمیٹی والوں سے کہہ دیں کہ لاؤڈ اسپیکر کے ساؤنڈ کو تھوڑا ہلکا کر دیا جائے، یعنی کہ آواز بند نہ کی جائے، بس تھوڑا دھیما کر دیا جائے۔ ان کی گزارش تھی، اب کمیٹی والے سمجھے۔ تو حضرت سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب معین الدین حسن میرے شکم میں آیا تو میں بڑے اچھے اچھے خواب دیکھا کرتی تھی، گھر میں رحمت و انوار کی برسات ہونے لگی، اور فرماتی ہے کہ میرے شکم کے اندر سے جب تک میں جاگتی رہتی تھی ذکر الہی کرنے کی آواز آیا۔ پتہ کیا چلا؟ غریب نواز
دنیا میں آ کر کے ولی نہیں بنے ہیں، اللہ نے سرکار غریب نواز کو ولی بنا کر کے بھیجا ہے۔ ماں کے شکم میں ہے تو بھی ولی ہے، دنیا میں آ رہے ہیں تو بھی ولی ہے، دنیا میں رہ رہے ہیں تو بھی ولی ہے، آج بھی وہ ولیوں کے سردار ہے الحمدللہ۔ سرکار غریب نواز کی جب ولادت باسعادت ہوئی، حضرت سرکار غریب نواز 4 سال 4 مہینے 4 دن کے جب ہوئے تو آپ کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ غریب نواز جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے، تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ کون سی کتاب سے؟ اے فار ایپل والی سے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 والی سے کہ آ سے انار آ سے آم والی سے؟ آج ہمارا بچہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو کون سی کتاب سے ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں؟ اے فار ایپل۔ پہلے کھانے کی بات ہوتی ہے، 1 2 3 4 5 6 ہوتی ہے، یعنی کہ خوب حرام کا کمانا اور خوب گن گن کر کے رکھنا، اور آ سے انار اور آ سے آم، انار اور آم خوب خرید کر کے کھانا۔ ہماری اور آپ کی پڑھائی اپنے بچوں کی ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے۔ کیا ہم مسلمان ہیں، مگر بچوں کی تعلیم آج ہم نے عیسائیت کے طرز پر اور یہاں کے خیروں کے طرز پر شروع کر دیا، جس میں کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب اس کا بچہ پڑھنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اس کی زبان سے جو چیز نکلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو۔ سبحان اللہ، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونی چاہیے۔ جس نے غلطی کر لی، مگر جن کے بچے ابھی پڑھنے کے لائق بننے والے ہیں یا جو ابھی صاحب اولاد نہیں ہے ہونے والے ہیں، وہ آج حضرت خواجہ نعیم احمد کابلی علیہ رحمہ کے اس عرص مقدس میں، جن کے عرص میں ان کے پیر و مرشد سرکار غریب نواز کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یہاں سے اٹھنا تو یہ دل کے اندر عہد پیمان کر کے اٹھنا، ہم اپنے بچے کی تعلیم جس لفظ سے جس کلمے سے شروع کروائیں گے وہ کلمہ کوئی اور نہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیونکہ سارے بزرگان دین کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں پڑھوایا گیا۔ حتیٰ کہ بزرگان دین کے یہاں یہ دستور تھا کہ جس دن ان کے بچے کی تعلیم کا پہلا دن ہوا کرتا تھا تو وہ محلے کے بڑے بزرگوں کو جمع کیا کرتے تھے، دعوت کا اہتمام کرتے تھے، اور کسی بزرگ عالم دین جو متقی باشرا ہوتا تھا اس کو بلا کر کے کہتے تھے کہ آج میرے بچے کی عمر اتنے دن کی ہو گئی ہے، آج میرے بچے کی بسم اللہ خوانی کروا دی جائے، اور پھر وہ بزرگ اپنے برکت والے زبان سے اس بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پڑھواتے، پھر وہاں سے اس کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج ہم یہ بھول گئے، آج ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ بسم اللہ خوانی کیا ہوتی ہے یہ تو بھول گئے۔ ہاں، مسلمانی ہو رہی ہے تو پورے محلے والے کو جمع کرو، دعوت کھلاؤ، خوب جو ہے کیا بولتے ہیں فضول خرچیاں کرو، اور اس کے نام پر رسم و رواج میں بن کر کے سماج کو برباد کرتے رہو۔ یہ تو ہم جان گئے، مگر بسم اللہ خوانی کیا ہوتی ہے یہ ہم بھول گئے۔ اپنے بچوں کے تعلیم کا سلسلہ اللہ کے نام سے شروع کروایا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کروایا کرو۔ دنیا کی کتابیں بعد میں پڑھواؤ، میں دنیا کی کتابوں کو پڑھوانے کا مخالف نہیں ہوں، آپ ایپل اور جو ہے بیٹ سب پڑھواؤ، 1 2 بھی پڑھواؤ، آپ انار اور آم سب پڑھواؤ، مگر سب بعد میں، پہلے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھواؤ، تاکہ بچہ جانے کہ ہم اس دنیا کے اندر خود سے نہیں آئے ہیں، ہے کوئی جس نے ہمیں بھیجا، ہے کوئی جو ہمیں کھلاتا ہے، جو ہمیں پلاتا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، اور
اسی کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان الرحیم کہہ کر کے ہمیں یہ علم ہونا چاہیے، ہمارے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی ہے ہمارا اللہ جس کی صفت رحمان الرحیم ہے، جو ہمیں سب سے پہلے پڑھایا جا رہا ہے۔ تو سرکار غریب نواز کو بسم اللہ خوانی کروائی گئی 4 سال 4 مہینے 4 دن میں، اور پھر سرکار غریب نواز نے قرآن مقدس کا پہلے ناظرہ ختم کیا، اور ناظرہ ختم کرنے کے بعد قرآن مجید کا حفظ کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ ہم اتنے بڑے بڑے عمر والے لوگ یہاں پر کھڑے ہو کر کے بھی اس میں کتنے ایسے ہوں گے کہ قرآن مجید کی سورتوں کو یاد کرنا تو چھوڑو، انہیں قرآن دیکھ کر کے پڑھنا نہیں آتا ہے، مگر جس غریب نواز کا ذکر سن رہے ہو، جس غریب نواز نے ہندوستان کی دھرتی پر اسلام کی بنیاد ڈالی ہے، اسلام کا علم بلند کیا ہے، وہ سرکار غریب نواز جب 9 سال کی عمر کو پہنچے تو الحمدللہ 30 پارے کے حافظ قرآن بنے۔ سبحان اللہ۔ 30 پارے کے حافظ قرآن تھے سرکار غریب نواز۔ کیسے سال کی عمر میں؟ 9 سال۔ 9 سال کی عمر میں۔ آج ہمارے بچے 9 سال میں قرآن مکمل نہیں کر پاتے، اور کتنے ایسے ہیں جو یہاں پہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر ترقی جو ہے اسکول کا پڑھنے والا کرتا ہے، مگر اللہ کی قسم مجھے بتا دو کہ کسی بھی اسکول میں پڑھنے والے کا ذکر ایسی پاک محفلوں میں ہوا کرتا، کسی بھی اسکول سے اپنی تعلیم کو شروع کرنے والے کے بارے میں بتایا جاتا ہو کہ اس نے اسلام کی اتنی خدمت کی ہے۔ اسلام کی خدمات قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے نے کی ہے، اسلام کی خدمات اللہ کے کلام کا علم رکھنے والے نے کیا۔ جتنے بھی بزرگان دین کے مزاروں پر آپ جاتے ہو، یا جتنے بھی بزرگان دین کی فاتحہ عرس و نیاز کراتے ہو، اس میں سے کوئی بھی ولی ایسا نہیں ہے جس نے کالج یونیورسٹی سے علم حاصل کیا ہو۔ سارے ولی اللہ نے، سارے دین اسلام کے سپاہی نے علم دین حاصل کیا ہے تو مدارس عربیہ میں اللہ کے کلام سے انہوں نے سب کچھ سیکھا، قرآن مجید سے انہوں نے سیکھا۔ اے لوگوں، قرآن مجید کی تلاوت اپنے اوپر لازم کرو۔ آپ کو پتہ کیا ہوگا، آپ کو معلوم کیا ہوگا؟ آپ تو موبائلوں کے اندر گندی فلمیں اور ہیرو ہیروئن کے چکروں سے باہر تو نکلتے نہیں۔ کیا آپ کو نہیں پتا ہو رہا ہے کہ ابھی اسی دنیا کے اندر جارڈن اور سویڈن، یہ دونوں شیطانی ممالک کے اندر 2 خبیثوں نے ہمارے اللہ کے مقدس کلام کی بے حرمتی کی اور اس کلام کو آگ لگایا، مگر آپ کو یہ علم بھی نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، قرآن کی گستاخی ہو رہی ہے، قرآن کی بے ادبی ہو رہی ہے، اور یہ ہندوستان کا مسلمان، یہ ہمارا نوجوان ادھر قرآن چل رہا ہے، ادھر قرآن کی گستاخی کی جا رہی ہے، ادھر قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اور یہ سنیما ہالوں کے باہر کھڑا ہو کر کے فلموں کی ٹکٹ لے کر کے فلمیں دیکھنے کے لیے بھیڑ لگایا۔ بولو، جوتے نہیں کھاؤ گے تو کیا تمہاری عزت کی جائے گی؟ مار نہیں کھاؤ گے، ذلیل نہیں ہوگے تو کیا تمہیں سربلندی عطا کی جائے گی؟ تم نے جتنا زیادہ سپورٹ ایک جہنمی ایکٹر کا کیا، اللہ جب پوچھے گا کہ میرے کلام کی بے حرمتی ہو رہی تھی، اس وقت تو نے میرے کلام کے حق میں اپنی آواز کتنی بلند کی، کتنا پیسہ میرے کلام کے شان کو بڑھانے میں خرچ کیا؟ کیا جواب دیا؟ کیا ہے تیرے پاس جواب؟
ایک دن قرآن پڑھتا نہیں، نمازیں پڑھتا نہیں، سنیما ہال کے باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ امید کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے رحمت نازل کی جائے، ہمارے لیے ترقی کا دروازہ کھول دیا جائے۔ جس قوم کو مسجدوں کے باہر بھیڑ لگانی چاہیے اور اذان ہو تو مسجد کے اندر داخل ہونا چاہیے، وہ قوم کے یہ نوجوان اپنے قیمتی پیسوں سے فلمی اور سنیما ہالوں کو آباد کر کے رکھے ہوا۔ ایک فلم کا بائیکاٹ کیا کچھ لوگوں نے، تو آپ سب کے دل کے اندر جو ہے اس کی محبت جاگے، چلے گئے اس کے سپورٹ میں، اعلان کر دیا ہم ساتھ میں ہیں۔ بول، اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے، تیرا کلیجہ کیوں نہیں پھٹا؟ تیرا خون کیوں نہیں کھولا؟ اور سوچتا ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اے مسلمان، ابھی بھی وقت ہے، جاگ جا۔ اور اللہ نے جو اپنا کلام مقدس دیا ہے، جس کی حفاظت وہ خود کر رہا ہے، اس سے محبت کر، اس کو پڑھ، اس پر عمل کر، اور جہاں تک ہو سکے جب بھی کوئی دشمن اس کے خلاف کھڑا ہو تو آگے بڑھ کر کے خود اس کے خلاف کھڑا ہو کر کے کہہ دینا، خبردار اگر میرے رب کے کلام کے خلاف ایک آواز بھی نکالی، ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، ہم سب کھیل سکتے ہیں، مگر ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے کتاب اللہ کے کلام کے خلاف، ہمارے رسول اعظم کے خلاف اگر کوئی ایک جملہ بھی کہے گا تو ہم اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اس پر کوئی ہمارے رسول کے خلاف بکواس کرے اور ہم برداشت کریں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی اللہ کے کلام کے خلاف گستاخی کرے، ہم برداشت کریں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر سن کر کے ہمارے دل کے اندر کوئی تکلیف پیدا نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے کہ ہمارا ایمان کہاں ہے۔ سرکار غریب نواز نے 5 باتیں اپنے مریدوں سے فرمائی تھی، اور وہ تقریر بہت سارے لوگ آپ لوگ سنے بھی ہوں گے، میں نے کئی جگہوں پر وہ تقریر کی۔ جو لوگ میرے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں لنگر پر، وہ بھی جانتے ہیں کہ سرکار غریب نواز کی ایک بات تھی، فرمایا کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس میں غریب نواز نے فرمایا تھا اللہ کے کلام قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب آپ سوچو کہ جس کتاب کو صرف دیکھنا عبادت، صرف دیکھنا عبادت، بندہ اس کی تلاوت کرے، اسے پڑھے، اس پر عمل کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کتنا اجر عطا فرمائے۔ صرف دیکھنے پر عبادت ہے۔ دنیا میں کوئی کتاب نہیں قرآن مجید کے علاوہ کہ جس کو دیکھو تو عبادت، پڑھو تو عبادت، سنو تو عبادت۔ خود نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی اور پڑھ رہا ہے، آپ نے سن لیا، پھر بھی آپ کو عبادت کا ثواب پڑھو گے تو بھی عبادت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صدر اجلاس، سرپرست اجلاس حضرت علامہ وکیل احمد صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ کی آمد ہوئی۔ الحمدللہ اس علاقے کے بڑے ہی متقی پرہیزگار عالم دین ہے، اور صرف وہ گھرانہ ہے ان کا کہ جن کا احسان اس پورے علاقے کے مسلمانوں پر آج سے نہیں 250-300 برس سے چلا آ رہا ہے۔ الحمدللہ حضرت کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جنہیں کچی باغ میں بڑے مولانا صاحب کے نام سے جو گھرانہ ہے، اسی گھرانے کے چشم و چراغ ہے حضرت علامہ وکیل احمد صاحب قبلہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ محترم حضور کو دوستو، غریب نواز سرکار نے فرمایا قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، تو وہی سرکار غریب نواز کی تعلیم قرآن سے شروع ہوئی، اور 9 برس کی عمر میں آپ مکمل حافظ قرآن بن گئے۔ 15 سال کی عمر شریف ہوئی
آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا غیاث الدین حسن سنجری اجمیری سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ پردہ فرما گیا۔ ماں ابھی حیات سے تھی، مگر ابھی والد بزرگوار کے کفن کا رنگ ہلکا بھی نہیں ہوا تھا۔ اور میں تو کہتا ہوں الحمدللہ وہ اللہ کے ولی ہے، آل رسول ہے، عالم دین ہے، اپنے وقت کے بہت ہی متقی پرہیزگار ہے، اگر ان کی قبر کو کھولو گے تو آج بھی کفن کا رنگ ویسا ہی سبحان اللہ ویسا ہی ملے گا۔ سرکار غریب نواز کی والدہ بھی پردہ فرما گئے، والد بھی پردہ فرما گئے، والدہ بھی۔ دو بھائی تھے سرکار غریب نواز، بٹوارا ہوا، حصہ در کا لگا، ایک انگور کا باغ اور ایک پنچکی آپ کو وراثت میں ملی۔ آپ نے ان دونوں سے اپنا ذریعہ معاش چالو کر دیا، خود بھی کھاتے، غریبوں کو بھی کھلاتے، غریبوں کو بھی بانٹتے، غریبوں میں بھی تقسیم کرتے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ آپ باغبانی کریں، آپ سے انگور کے کھیت کی باغبانی نہیں کرانی تھی، اللہ کو تو آپ سے مذہب اسلام، باغ اسلام کی باغبانی کرانی تھی۔ غیب سے حضرت ابراہیم قندوزی کو بھیجا گیا، ابراہیم جاؤ، غیب سے اشارہ ملا، حضرت ابراہیم قندوزی حضرت سرکار غریب نواز کے باغ میں آ گئے۔ سرکار غریب نواز کی عمر شریف ابھی 18 برس کے قریب میں ہے۔ سرکار غریب نواز نے جیسے ہی دیکھا ایک اللہ کا ولی منصوب بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی آ رہے ہیں، فوراً سارے کام کو چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد جلدی سے آگے بڑھے، حضرت ابراہیم قندوزی کو جا کر کے سلام کیا، دست بوسی کی، مصافحہ کیا، ادب سے لائے، سایہ دار درخت دے کر کے صاف ستھری جگہ پر بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد باغ میں گئے اور جو سب سے اچھا میٹھا خوشا تھا انگور کا، اسے کاٹ کر دھل کر لا کر کے سامنے رکھ دیا، کہا حضور اسے تناول فرمائیے، اسے تناول فرمائیے۔ اب انہوں نے تناول فرمایا کہ نہیں فرمایا یہ تو کتاب میں ہم نے کہیں بھی نہیں پڑھا، مگر اتنا پڑھا کہ حضرت ابراہیم قندوزی اتنا خوش ہوئے سرکار غریب نواز سے کہ یہ ابھی 18 سال کا جوان ہے، اس قدر نعرہ رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ محمد عمر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ خلیفہ حضور تاج الشریعہ کی آمد پہلے ہوئی، اب خلیفہ حضور قائد ملت کی آمد ہوئی، حضرت علامہ مولانا محمد عمر رضوی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و نورانی برکاتہ العالیہ برکاتہ کی آمد ہوئی۔ الحمدللہ بڑے ہی اچھے متقی پرہیزگار عالم دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اور ہر طرح کے جو ہے حسد اور مکر و فریب اور ہر طرح کے جو ہے بری نگاہ سے، ہر طرح کی جو ہے پریشانی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمارے خلیفہ حضور تاج الشریعہ دونوں کو معمولوں میں محفوظ فرمائے۔ تمام سنی علماء اہل سنت کو ہر آفت و مصیبت سے اللہ معمولوں میں محفوظ فرمائے، اور قوم پر ان کے سائے کو دراز فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تھیلے کے اندر سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، منہ میں رکھا، چبایا، نرم کیا، اور پھر اپنے منہ سے نکال کر حضرت غریب نواز کے منہ میں ڈالا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں وہ لقمہ منہ میں جانا تھا کہ ایسا لگا دل روشن و منور ہو گیا، دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا۔ غریب نواز کھڑے ہو گئے، ابراہیم قندوزی واپس چلے گئے، پورے باغ کو، پنچکی کو، ساری چیزوں کو، گھر بار جو کچھ تھا سب کو بیچا، اور بیچنے کے بعد سرکار غریب نواز نے سارے پیسے کو جمع کر کے نہیں رکھا کہ آگے کام آئے گا، اسی وقت غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ پتہ کیا چلا؟ میرے غریب نواز ہندوستان میں آ کر کے غریب نواز نہیں بنے ہیں، میرے غریب نواز دنیا میں آئے ہیں تبھی سے غریب نواز ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری دولتوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیا، لٹا دیا، اور پھر چل پڑے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور علم دین حاصل جب کر چکے اپنے وقت کے بڑے بڑے محدث فقیہ اور مفسرین سے
علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، یہ سب حاصل کرنے کے بعد اب پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے. اور جب پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے، کئی بزرگوں کی بارگاہ میں گئے، سب سے سلام دعا مصافحہ کیے، فیض حاصل کیا، مگر اللہ نے ان کا حصہ تو کہیں اور رکھا تھا. حضرت سرکار غریب نواز کو معلوم ہوا نشاپور کے علاقے میں قصبے ہارون میں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ ہے. اسی قصبہ ہارون کی طرف سرکار غریب نواز رختے سفر باندھتے ہیں، اور جب وہاں پہنچے اور جیسے ہی حضرت سیدنا سرکار عثمان ہارونی کے دروازے پر پہنچے تو سرکار عثمان ہارونی دروازے پر کھڑے ملے. ایسا لگ رہا ہے جیسے انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی نگاہ ملی مسکرا کر کے ملے، سینے سے لگایا، ارشاد فرمایا اے حسن آ، اور جو کچھ بھی اللہ نے تیرا حصہ مجھے دیا ہے وہ سب لے لے. لے کر کے اندر گئے. بڑے بڑے اولیاء اللہ مشائخ اس وقت وہاں پر بیٹھے تھے. سرکار غریب نواز سے ان کے پیر و مرشد نے فرمایا محمد حسن جاؤ پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. سبحان اللہ. سب سے پہلے کیا کہا بولو؟ سب سے پہلے 2 رکعت نماز. نماز پڑھو. غریب نواز کے پیر صاحب نے تو غریب نواز سے کہا پہلے 2 رکعت نماز پڑھو. اور آج کل کے تو بہت سارے پیر صاحب لوگ کہتے ہیں 5 کلو مٹھائی اب دکھے بجا یہ کیسا پیر صاحب ہے؟ پہلے ہی دن 5 کلو مٹھائی کا ڈیمانڈ ہوتا تھا. پہلے مٹھائی لے کے آؤ. نماز کے لیے نہیں تھا، پہلے مٹھائی منگا اور پھول لے کر کے آؤ. پہلے پھول صاحب پیر صاحب کو پھول بنا اور پھر مٹھائی کھلاؤ اور مرید ہو جاؤ. جا کر کے سو. پیر صاحب سب دیکھ لیں گے آگے پیچھے جو ہونا ہے. لا حول ولا قوت. یہ حال ہو گیا. اگر نہیں سارے خانقاہوں کے پیر ایسے نہیں ہیں. آج بھی الحمدللہ ایسے ہمارے جماعت اہل سنت کے اندر مشائخان اہل سنت موجود ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھو اللہ یاد آتا ہے. سبحان اللہ. دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جائے. بدکردار ہو ان کے دستے فیض کو پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ ان کی نسبت سے اسے باکردار بنا دیا. مگر ایسے لوگوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے. اب 5 کلو مٹھائی اور 10 سے مالا والے زیادہ نظر آ رہے ہیں. سرکار غریب نواز کو ان کے پیر و مرشد نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز. جیسے ہی پہنچے کہا 2 رکعت. پہلی تعلیم نماز کی ہو رہی ہے. پہلی تعلیم کس چیز کی ہو رہی ہے؟ نماز. نماز کی ہو رہی ہے. آپ بھی تو غریب نواز کے ماننے والے ہیں. نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ بولیے نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اتنے بدتمیز بےہودہ قسم کے بہت سارے لوگ ہیں. غریب نواز کے چوک گھر پڑ جائیں گے، فاتحہ پڑھنے جائیں گے، غریب نواز کے روزے پر فاتحہ پڑھیں گے، 1 ہفتے 4 دن وہاں رہیں گے، مگر ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا. ایک وقت کی نماز نہیں پڑھا. اس میں کہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کے روزے کے پاس جانتے ہو کتنی مسجد ہے؟ 4 مسجد ہے. ایک کے بارے میں تو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ایک کے بارے میں تو اکثر جانتے ہی نہیں کہ وہاں مسجد ہے. میں نے تو الحمدللہ اس میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا، نفل نماز. مگر اب تو وہاں کے پنڈوں نے اس کے اندر بھی قبضہ جما لیا. آرام کو ڈاپسی موٹا بنو اور اب اس کے اندر نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں چھوڑی ہو. سب کے ڈبے اور بکسے سب رکھا گیا. جانتے ہو پہلی مسجد جیسے ہی آپ بڑے بلند دروازے سے گھسے ہوئے دائیں ہاتھ پر سیڑھی چڑھ کر کے بڑی مسجد ہے نا. اور پھر اور اندر داخل ہو گئے تو سرکار غریب نواز کے روزے کے ایک طرف شاہجہانی مسجد ہے اور ایک طرف سنگلی مسجد ہے. اور سنگلی مسجد سے تھوڑے سے فاصلے پر، چند قدم کے فاصلے پر ایک مسجد ہے جس کا نام اولیاء مسجد. اولیاء مسجد. بس ایک ہی
صف کی جگہ ہے اس کے اندر. اگر امام صاحب اور مقتدی الگ الگ صف لگانا چاہے نہیں لگا سکتے. اتنی چھوٹی مسجد, 4 مسجد غریب نواز کے روزے کے پاس. یہ اس بات پر اعلان ہے کہ سرکار غریب نواز اس ہستی کا نام ہے جن کی نماز قضا ہونا تو دور کی بات ہے. اللہ کی قسم میرے غریب نواز کی نماز کا عالم یہ ہے کہ کبھی تکبیر اولا بھی چھوٹی ہو یہ بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. یہ بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا. اور آج ہم نام تو لیتے ہیں غریب نواز کا مگر نمازیں نہیں پڑھتے. فاتحہ پڑھنے جاتے ہو مگر نماز نہیں پڑھتے. اے لوگوں جو غریب نواز کے در پر جاتے ہو آواز آتی ہے او میرے دیوانوں مجھے یہ مقام کہاں سے ملا, یہ مرتبہ کہاں سے ملا, یہ عزت کہاں سے ملی, یہ رفعت کہاں سے ملی, یہ بلندی جو مجھے اللہ نے دی ہے. کیا سارا زمانہ میرا دیوانہ بنا ہے یہ تم نہیں سمجھتے ہو کہاں سے ملی. ارے پڑھو فاذکرونی اذکرکم, میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. میں نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا, نمازیں پڑھی, اللہ نے میرے ذکر کو سارے عالم میں. سبحان اللہ. غریب نواز نے رب کا ذکر کیا, رب کو یاد کیا, نمازیں پڑھی, سجدے کیے, اللہ کی یاد میں دن رات مشغول رہے. تو آج وہ تو دنیا سے بظاہر پردہ فرما گیا ورنہ وہ آج بھی زندہ ہے, آج بھی زندہ ہے. بے شک. اور جو روزے پر جا کر کے مدد مانگے اس کی بھی مدد کرتے ہیں, جو نہ جائے یہیں سے مدد مانگے اس کی بھی مدد کرتے ہیں. الحمدللہ آج بھی وہ زندہ ہے اور ان کا روزہ وہ روزہ ہے کہ میرے رضا, اچھے رضا, سچے رضا, پیارے رضا, ہمارے رضا, ہم سنیوں کی جان رضا, ہمارے ایمان کو بچانے والے امام احمد خان رضا فرماتے ہیں دعاؤں کی مقبولیت کی جگہوں میں سے ایک جگہ روضہ غریب نواز بھی. سبحان اللہ. جو دعائیں کہیں قبول نہ ہو وہاں جاؤ. الحمدللہ بریلی کے مجدد نے کہا ہے کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا, کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ مجدد وہی بول رہا ہے, وہی بول رہا ہے جو سچ ہے, جو حق ہے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ روضہ غریب نواز وہ روضہ ہے جو دعا کی مقبولیت کی جگہ ہے. دوسروں سے پر بھی پہنچ کر کے ہم نماز نہیں پڑھتے. دل میں ہمارے سرکار غریب نواز کی محبت ہے مگر نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں. اے غریب نواز کے دیوانوں, چاہنے والوں, میں آپ سے کہوں گا نمازوں کی پابندی کرو, مسجدوں کو آباد کرو اور مسجدوں سے نکل کر کے پھر روزے حضرت نعیم احمد کابلی کو بھی پہنچو. یہ بھی آباد رہے, وہ بھی آباد رہے. یہاں پر پڑھو وہاں پر جا کر کے قبولیت لے لو, یہاں پر ادا کرو وہاں پر جا کر کے قبولیت لے لو, یہاں پر پڑھو وہاں پر جا کر کے دعا مانگو. اللہ ان کے وسیلے سے آپ کے سجدے, آپ کے رکوع, آپ کی تسبیح, آپ کی قیام, آپ کی نماز, آپ کی تلاوت, آپ کے ذکر سب کو اللہ قبول فرمائے. آمین. تو سرکار غریب نواز کے پیر مرشد نے کہا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے آئے, کہا سورہ بقرہ پڑھیے کیونکہ سرکار غریب نواز حافظ قرآن الحمدللہ پورے سورہ بقرہ شریف کی تلاوت فرمائی. کہا 60 مرتبہ سبحان اللہ کہیے, 60 مرتبہ سبحان اللہ. کہا 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھیے, 1 مرتبہ 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف. کہا ہمارے مشائخ کے ہاں بس 1 رات اور 1 دن کا ریاضت و مجاہدہ کروایا جاتا ہے, جائیے اور جا کر کے اندر ریاضت و مجاہدہ کیے. کمرے میں چلے گئے, دوسرے دن بلایا, کہا کیا نظر آ رہا ہے, کیا نظر آ رہا ہے. الحمدللہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ایک ہی دن کے ریاضت و مجاہدے میں غریب نواز کو بلا کر کے کہا کیا نظر آ رہا ہے. کہا کہ مجھے 7 زمین سے لے کر کے 7 آسمان تک عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے. کہا کہ نہیں ابھی جائیے اور پڑھیے. اور پھر جو ہے 1 دن اور بھیجا, پھر دوسرے دن کہا اب کیا دکھ رہا ہے. کہا سرکار کہتُسرا سے لے کر لوہے محفوظ تک سب کچھ دکھ رہا ہے. کہا ابھی 1 دن اور لگائیے. 1 دن اور لگانے کے بعد جب بلوایا کہا اب کیا دکھ رہا ہے. اپنی 2 انگلی کو غریب نواز کے سامنے کر دیا. غریب نواز نے فرمایا اے میرے پیر و مرشد آپ کے دونوں انگلی
انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جب ایک غلام کا یہ عالم ہے کہ 18,000 عالم دیکھے تو سارے دنیا کے شہنشاہ، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے داتا، مدینے والے سرکار کیا کیا دیکھتے ہوں گے، کیا کیا دیکھتے ہوں گے، کہاں کہاں دیکھتے ہوں گے۔ تو نہ ہم کہاں کے چکر میں پڑھیں گے، نہ کیا کے چکر میں پڑھیں گے، ہم وہی کہیں گے جو بریلی کے قلندر اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، ہمارے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد خان رضا ہمارے ایمان کو بچانے والے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کوئی غیر کیا تم سے یہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ گڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، شریف پڑھے اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگار دوستو، اب میں بیچ کے بہت ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک نقطے پر جانا چاہتا ہوں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں کہ جب غریب نواز 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت وغیرہ کر کے مدینہ شریف اور مکہ شریف کی حاضری پر پہنچے اور مکہ شریف میں کعبۃ اللہ کے طواف کے وقت میں اللہ کی طرف سے ایک سے آواز آئی کہ میں نے اے معین الدین حسن، میں تم سے راضی ہوا، تمہاری مغفرت فرما دی، تمہیں قبول فرما لیا۔ اور پھر وہاں سے وہ تمام نعمتیں لینے کے بعد جب روضہ رسول اللہ پر حاضر ہوئے اور وہاں سرکار غریب نواز نے نبی سے فیض حاصل کیا، اللہ کے رسول نے نہ جانے کیا کیا اپنے اس لاڈلے کو عطا کیا اور فرمایا کہ جاؤ، تمہیں میں نے ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی، ہندوستان کی ولایت۔ سرکار غریب نواز کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں کہ سرکار غریب نواز جب اٹھے، خواب سے بیدار ہوئے، خواب میں سرکار نے فرمایا تھا کہ اے معین الدین حسن، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تمہیں ولایت دی، ہندوستان کی جاؤ، وہاں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو غریب نواز اٹھے تو دل بڑا مسرور تھا، بڑا خوش تھا، مگر سوچنے لگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی ریاض القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنگل پر سنگل، اشارے پر اشارہ ہے، بس میں سمیٹوں گا اور بات مکمل تو خیر نہیں ہو پائے گی۔ ہمارے آج کے جو ہے خصوصی مقرر حضرت مفتی ریاض القادری صاحب قبلہ مقدس تشریف لا چکے ہیں اور ان کے بھی تقریر نایاب سے آپ کو فیضہ ملا۔ تو دیکھو بڑی نقطے کی بات ہے، کیا فرماتے ہیں ہمارے علماء کرام؟ سرکار غریب نواز جب بیدار ہوئے، دل تو مسرور تھا مگر سوچ رہے تھے میں تو ہندوستان کبھی گیا نہیں، وہاں کے شہروں کو کبھی دیکھا نہیں، میں ہندوستان کیسے جاؤں، وہاں کے راستے کے بارے میں مجھے پتا نہیں۔ تو جو غریب نواز پیر و مرشد کے دونوں انگلیوں کے درمیان 18,000 عالم کو دیکھ چکے تھے، تو کیا اس عالم میں ہندوستان اور اجمیر کا راستہ نہیں دکھا تھا؟ 18,000 عالم جب دیکھ چکے، اس میں ہندوستان بھی ہے، تو پھر غریب نواز سوچ میں کیوں ہے؟ میرا ایمان کہتا ہے یہ ہندوستان کا راستہ کہاں ہے، یہ خیال دل میں لانا تو ایک بہانہ ہے، حقیقت میں پھر سے دوبارہ نبی کریم کی زیارت کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ دیکھ لیا، آپ کے چہرے نور میں وہ مٹھاس ہے، وہ نمکین پن ہے، یا رسول اللہ پھر سے زیارت کرنی ہے، بہانہ تو چاہیے نا، راستہ نہیں معلوم ہے۔ ادھر سرکار تک خبر پہنچ گئی، میرے لاڈلے کے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے، راستہ نہیں معلوم ہے، پھر نیند طاری ہوئی، پھر سرکار تشریف۔ سبحان اللہ، اگر ہم
یہ کہیں کہ غریب نواز کو راستہ نہیں معلوم تھا تو پھر اس بات پر حرف آ جائے گا کہ 18,000 عالم نبیوں کے درمیان دیکھا غریب نواز، کتابوں میں درج ہے، تو پھر اس بات پر حرف آئے گا تو ہم یہی کہیں گے میرے غریب نواز کو معلوم تھا حقیقت میں رسول اللہ کی پھر سے زیارت کرنی تھی، کیونکہ جو ابھی زیارت کر کے اٹھے تھے وہ جو سرور دل پر تھا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا، اور پھر محبوب کی زیارت کو دل تڑپ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے پھر آپ میں تشریف لا کر کے کہا دیکھ لو سب دکھا دیا۔ غریب نواز وہاں سے چلے 40 لوگوں کو لے کر کے چلے، حضرت بھی بہت ساری باتیں بتائیں، ہندوستان میں آ گئے، اور جب دلی کے اندر آئے اور دلی سے چلے کدھر اجمیر کی طرف، تو جانتے ہو غریب نواز کے چہرے کے اندر وہ جمال تھا کہ الحمدللہ 700 کافر صرف دلی سے اجمیر جاتے ہوئے غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ سبحان اللہ۔ غریب نواز نے انہیں تبلیغ نہیں کی، انہیں کچھ کہا نہیں، کچھ بتایا نہیں، بس وہ دیوانہ رسول، آلے رسول، علی کے باغ کا پھول، فاطمۃ الزہرا کے دل کا سرور، معین الدین حسن چلے جا رہے ہیں، 700 کافروں کی نگاہ پڑی، دل سے کفر کا اندھیرا چھٹ گیا، اور صرف غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر کے اس سفر میں 700 کافروں نے کلمہ پڑھ کر کے سبحان اللہ۔ غریب نواز پھر اجمیر کی دھرتی پر پہنچ گئے، اجمیر شریف میں پہنچے، سرکار غریب نواز بڑے واقعات ہے، بہت ساری کرامات ہے، سرکار غریب نواز دین تبلیغ کیے اور بہت سی کرامات ہوئی، مگر اس میں سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ سرکار غریب نواز جتنے دن رہے ہندوستان کی دھرتی پر، آپ کی تبلیغ سے 1-2 ہزار نہیں، 1-2 لاکھ نہیں، علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھو، کتابوں میں درج ہے، غریب نواز کے تبلیغ سے ہندوستان کی دھرتی پر 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھ کر کے اسلام کو قبول کیا۔ جن کے ذہن گندے ہو، فکر گندی ہو، اور یا اللہ سے عداوت ہو، وہ تو شوشے پر شوشے نکالتے ہیں، کہتے ہیں کیا جنگلہ ہوئی تھی کہ 90 لاکھ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے؟ ہم کہتے ہیں کہ جنگلہ نہیں ہوئی، یہ جنگلہ تمہارے یہاں ہوتی ہے، یہ اتنے بڑے تبلیغ میں اتنا ٹوائلٹ بنتا ہے، اتنی موٹی سبحان اللہ۔ کہ 90 لاکھ مکمل، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 90 لاکھ میں کچھ کم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 90 لاکھ سے زیادہ ہو، 90 لاکھ سے زیادہ، کروڑ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے بزرگوں نے، مشائخوں نے، جنہوں نے لکھی ہے سوانح غریب نواز کی، انہوں نے اس وقت جس حساب سے غریب نواز کی بارگاہ میں لوگ آ کر کے مشرف اسلام ہو رہے تھے، ایک ایک محفل میں کبھی 30,000، کبھی 40,000، کبھی 90,000، کبھی 10,000، کبھی 5,000، کبھی پوری کی پوری بستی، کبھی پورا کا پورا علاقہ، کبھی پوری کی پوری جماعت، کبھی پورا کا پورا خاندان جس حساب سے کلمہ پڑھ رہا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ غریب نواز کی تبلیغ سے ہندوستان میں 90 لاکھ لوگ مسلمان، مگر اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے اور زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ تم 90 ہی لاکھ پر جا کر کے اٹک رہے ہو، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم 90 ہی کو مکمل نہیں مانتے، یہ بھی کہتے ہیں کمی بھی ہو سکتی ہے اور 90 لاکھ سے زیادتی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ سرکار غریب نواز کا احسان ہے پورے ہندوستانی مسلمانوں پر، ان کے احسان سے ہم کبھی نکل نہیں سکتے۔ میرے سرکار غریب نواز کل بھی زندہ، آج بھی زندہ۔ اور ایک آخری بات بتاتا ہوا چلوں ان کی زندگی کے تعلق سے کہ سرکار غریب نواز کے روضے پر اورنگزیب عالمگیر حجت الاسلام صدی بادشاہ وہ پہنچا۔ یہاں پر ایک بات بتاؤں، بدعقیدوں
لوگ کہتے ہیں کہ اورنگزیب جو تھا وہ ہمارے مسلک کا تھا، کہتے ہیں کہ اس نے ہندوستان میں مزاروں کو توڑا، وہ ہمارے مسلک کا تھا۔ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ مزار نہیں جانا چاہیے، تم آدھی ادھوری بات بتاتے ہو۔ الحمدللہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھے، اور یوں کہہ لو کہ جو آج مسلک اعلیٰ حضرت ہے اگر کہوں تو وہی مسلک ہوتا ہے، جو آج جس کو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی مسلک ہوتا ہے۔ وہ نبی کے لیے وہی عقیدہ رکھتے تھے جو عقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت نے آج ہمیں دیا ہے، وہی نظریہ، وہی فکر صحابہ کے لیے، اولیاء کے لیے، تابعین کے لیے، تبع تابعین کے لیے، اہل بیت کے لیے، جو فکر آج ہمیں بریلی شریف کے مقدس دھرتی سے خانواد اعلیٰ حضرت سے سرکار اعلیٰ حضرت کی بات ہے۔ مگر ہوا کیا کہ اس زمانے میں کھانے پینے کے واسطے گمراہ لوگوں نے بہت سے نقلی مزار بنا دیے اور بنا کر کے بیٹھ گئے، جس ہندوستان میں جتنے کنکر اتنے شنکر، وہاں پر لوگوں کو گمراہ کرنے میں وقت کہاں سے لگا؟ نقلی مزاریں بن گئی، لوگ آ کر کے لگے منت ماننے، چڑھاوا چڑھانے۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے، جب ان تک خبر پہنچی کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، اورنگزیب کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا فراڈ ہو، نقلی مزار بنے، نقلی روزے بنے، وہاں پر حرام کاری ہو، وہاں پر جا کر کے مسلمانوں کو کے ایمان کو برباد کیا جائے، لوٹا جائے۔ غریب نواز سرکار نے اپنے جو ہے لوگوں کو، سپاہیوں کو لیا، کہا چلو ہم ابھیان چلاتے ہیں، ہم ایک پروگرام چلاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ہر مزار پر کھڑے ہوں گے اور جس مزار پر بھی جائیں گے پہلے سلام کریں گے، جس مزار کے اندر سے میرے سلام کا جواب آ جائے گا اس کو چھوڑ دیں گے، جہاں سے جواب نہیں آئے گا اس کو توڑ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز گئے ہر مزاروں پر، سلام کرتے رہے، جہاں سے جواب آیا فوراً فاتحہ پڑھی، سمجھ گئے یہ اللہ کا ولی ہے، اور جہاں سے جواب نہیں آیا اس کو توڑوا دے گا۔ یہ نبی کیا عقیدہ دے رہے ہیں کہ اللہ کا ولی زندہ ہے، سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ تب تو اور سے میں جہاں جاؤں گا سلام کا جواب ملنا چاہیے، یہی تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، یہی تو ہمیں اعلیٰ حضرت سے بھی سکھایا، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والا اللہ کا ولی زندہ۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہواتے پہنچے اجمیر شریف کی دھرتی پر، اور سرکار غریب نواز کی چوکھٹ پر پہنچے، اور جانے کے بعد کہا السلام علیکم یا ولی اللہ۔ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں، انتظار کر رہے ہیں اب جواب ملے، کوئی جواب نہیں۔ تھوڑا سا رک کر کے پھر کہتے ہیں السلام علیکم یا ولی اللہ، کوئی جواب نہیں۔ پھر تھوڑا انتظار کیا، کیونکہ نام بہت سنا ہے، کوئی اور کی چوکھٹ نہیں، غریب نواز کی چوکھٹ ہے۔ تیسری مرتبہ پھر السلام علیکم یا ولی اللہ، جواب آیا وعلیکم السلام یا حجت الاسلام۔ اس کے بعد سرکار غریب نواز کا جواب پا کر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں وہ سرور پیدا ہوا، وہ کیفیت حاصل ہوئی، روزے کے اندر گیا، جا کر کے بیٹھا، مراقبہ کیا، مراقبے میں جب پہنچا تو غریب نواز سے کہنے لگا سرکار میں نے آپ کو ایک مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں ملا، دوسری مرتبہ سلام کیا، جواب نہیں ملا، یہ تیسری مرتبہ میں آپ نے جواب دیا۔ غریب نواز نے فرمایا سنو، جب تم نے پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ سلام کیا تھا اس وقت میں کعبۃ اللہ شریف کے سامنے نماز میں تھا اور حالت سجدے میں تھا، جیسے ہی تم نے سلام کیا میں نے وہاں سنا، اور جب دوسری مرتبہ تم نے سلام کیا میں نے نماز مکمل کی، اور جب تیسری مرتبہ تم نے سلام کیا تب میں نے جواب دیا، اور وہاں سے میں یہاں حاضر ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہ ہے میرے سرکار غریب نواز جو کل بھی زندہ، آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ ہے، اور جو مانگنے والا مانگتا ہے غریب نواز کی بارگاہ سے اسے عطا کیا جاتا ہے۔
میرے مجدد اعظم اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا ہم سنیوں کی جان رضا. بے شک. یہ سارا پاگل پٹھان 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 آگ لگے تیرے پٹھان کے اندر. پٹھان دیکھنا ہے چل قائد ملت کی سربراہی میں, چل خلیفہ حضور تاج الشریعہ کی سربراہی میں, پڑھائی کی دھرتی پر روزے اعلیٰ حضرت پر کھڑا کر کے تجھے دکھائیں گے کہ اصلی پٹھان کون ہے. سبحان اللہ. اصلی پٹھان کون ہوتا ہے؟ اصلی پٹھان وہ ہے جس نے پورے ہندوستان نہیں پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے ایمان کی بے شک. دل کے اندر اس کے مصطفیٰ کی شمع جلائی, وہ پٹھان ہے. اسے جا کر کے دیکھو یہ پٹھان کو کیا دیکھ رہا ہے جو خود بھی جہنم میں جائے گا, اور اس کی اقتدا کرو گے تو آپ کو بھی لے کر کے جہنم میں جائے گا. پٹھان دکھ رہا ہے تیرے کی دھرتی پر جاؤ. اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھاگلپور کا ایک مسلمان تھا, یہی بات بتا کر کے تقریر ختم کروں گا. بھاگلپور کا ایک مسلمان تھا, ایک وہابی سے بھی جو ہے ملاقات تھی, اور وہ ہر سال بڑی پرواز کے در میں جاتے ہیں. فرماتے ہیں وہابی کہنے لگا ارے تم کیا جاتے ہو ہر سال, اتنی دور سفر کرتے ہو. اب بھاگلپور کہاں تھا اور وہاں سے جاتا تھا اجمیر کی دھرتی پر, اور وہ بھی آج کا زمانہ نہیں, آج سے 100 برس پہلے کی بات ہے. 100 برس پہلے کیا جاتا ہے, کیا ملتا ہے وہاں؟ کہنے لگا کبھی تم بھی تو چل کر کے دیکھ کیا ملتا ہے. ہر سال منع کرتا, نہیں مانتا, کوئی ساتھ اچھا چلو دیکھتے ہیں تمہاری ہی بات مان لے. اور لیا اب وہ تو اندر چلے گئے فاتحہ پڑھنے. سورج جو تھے کہیں باہر کھڑا تھا, منظر دیکھ رہا تھا. اب ایک دیوانہ غریب نواز کا کھڑا ہوا اور روزے کو دیکھ رہا ہے. غریب نواز 5 روپیہ چاہیے, 5 روپیہ چاہیے, 1 گھنٹے میں چاہیے, 5 روپیہ چاہیے, 1 گھنٹے میں چاہیے. یہی صدا لگ رہی ہے جو اس زمانے کی بات ہے. آج بھی جاؤ نا تو اب تو لوگوں کو بھگا کر کے باہر بلند دروازے پر کر دیا گیا ہے. جا کر کے دیکھو بلند دروازے پر سونا چاہیے, چاندی چاہیے, ابھی چاہیے, 1 گھنٹے میں چاہیے. آج بھی ایسے صدا لگانے والے مل جائیں گے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں بھاگلپور کے جو سنی مسلمان اس بدعقیدے کو لے کر کے گئے. اب وہ باہر کھڑا ہے, دیکھ رہا ہے کہ ایک فقیر دیوانے خواجہ غریب نواز 5 روپیہ چاہیے, 5 روپے کا سوال ہے, ابھی چاہیے 1 گھنٹے میں. اب وہ گھڑی دیکھ رہا ہے, 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, وہ صدا لگا 25 منٹ, 30 منٹ, 35 منٹ, 40, 45, 50, 55, 60. 1 گھنٹہ جب ہو گیا اس کو تو مروڑ لگ رہا تھا, اس کو تو مروڑ لگ رہا تھا. یہ بڑا 5 روپیہ جیب سے نکالا, اس کے فقیر کے ہاتھ کو کھینچا, اے پٹھان میں دیتا ہوں 5 روپیہ, کیا غریب نواز لگایا ہے, یہ کیا 5 روپیہ دیں گے. اب وہ دیوانہ 5 روپیہ جیب میں پہلے رکھا اور رکھنے کے بعد کہنے لگا واہ رے غریب نواز, صدقے جاؤں تجھ پر, پلایا بھی تو کیسے خبیث کے ہاتھ سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ غریب نواز اندر سے نکل کر کے آئیں گے. ہم مانگتے ہیں اللہ ان کے وسیلے سے ہمیں بنا دیتا ہے, ہمیں مل جایا کرتا ہے, ہمیں اللہ عطا کر دیا کرتا ہے. میرے سرکار غریب نواز عطائے رسول ہے, ولی ہے. ہمارے سرکار غریب نواز ہندوستان کے اندر سلطان الاولیاء ہے. کل بھی ان کی حکومت, آج بھی ان کی حکومت ہے, قیامت تک ان کی حکومت ہندوستان میں رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرکار غریب نواز کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں نمازوں کی پابندی قرآن مجید